بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس تفصیلی اور اہم ترین گفتگو میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ان تمام خوش نصیبوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد جنہیں اس سال حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی عام سفر تو ہے نہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ کوئی ہم سفر نہیں ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور عام طور پر ہم سفر کی تیاری کس کو سمجھتے ہیں؟ بس ٹکٹ بک کروایا، بیگ پیک کیا اور نکل گئے۔ لیکن حج کی تیاری دراصل خود کو اندر سے بدلنے کا نام ہے۔ مکہ پہنچنے سے بہت پہلے آپ کے اپنے گھر سے ہی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے گھر سے وہ تیاری نہیں کی تو وہاں جا کر وہ جو مناسک ہیں وہ محض ایک مشینی عمل بن کر رہ جائیں گے۔ اصل روحانی تبدیلی تبھی آتی ہے جب آپ کی ذہنی اور قلبی تیاری پہلے سے مکمل ہو۔ تو اسی لیے آج ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ روانگی سے قبل کی تیاریوں کا جائزہ لیں۔ اور سب سے پہلا قدم ظاہر ہے نیت کا ہے۔ ظاہری سامان باندھنے سے پہلے دل کا سامان باندھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، سب سے بنیادی چیز نیت کی پاکیزگی ہے۔ نیت کو صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ریاکاری یا دکھاوے کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پریکٹیکلی یہ کیسے ہو؟ میں ایک تشبیہ دوں گی کہ جیسے کسی ڈیوائس میں نیا سافٹ ویئر ڈالنے سے پہلے اسے فارمیٹ کرتے ہیں نا، تاکہ وائرس نکل جائے۔ تو انسان اپنا دل کیسے فارمیٹ کرے ان دنیاوی الجھنوں سے؟ ہم تو 24 گھنٹے فون اور کام میں الجھے رہتے ہیں۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ دیکھیں، دل کو فارمیٹ کرنے کا مطلب ایک دم سے دنیا چھوڑ کر جنگل میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کی جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، نوافل پڑھے جائیں۔ یہ چیزیں انسان کو اندر سے نرم کرتی ہیں۔ یعنی ایک دم سے وہ خالص روحانی کیفیت تو نہیں آ سکتی نا، اس کے لیے روزمرہ کی روٹین میں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر سورہ حج اور سورہ آل عمران کی آیات جیسے آیت 96 اور 97 کا مطالعہ کیا جائے۔ اچھا، تو ان مخصوص آیات میں ایسا کیا پوشیدہ ہے جو ذہن کو اس خاص روحانی مقام تک لے جاتا ہے؟ اصل میں ان آیات میں مکہ شہر کی قدامت اور کعبہ کی عظمت کا پس منظر بیان ہوا ہے۔ جب انسان یہ پڑھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح کعبہ کی بنیاد رکھی تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی عام ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پر نہیں جا رہا، بالکل صحیح، بلکہ وہ اس ہزاروں سال پرانی پکار پر لبیک کہنے جا رہا ہے۔ یہ تاریخی ربط دنیا کی عارضی محبتوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ واہ کیا بات کہی آپ نے! یہ احساس ہی انسان کو بدل دیتا ہے۔ جی، اور اسی کیفیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک مسنون دعا بتائی گئی ہے، اللہم حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ مطلب، اے اللہ مجھے قبول شدہ حج، مشکور سعی اور بخشا ہوا گناہ عطا فرما۔ اس کا ورد ذہن کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ بے شک یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اچھا، اب روحانی پاکیزگی کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن مجھے جو بات حیران کرتی ہے وہ یہ کہ حج کی تیاری کا براہ راست تعلق مالی معاملات اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ روحانی پاکیزگی صرف انسان اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ حج کا تمام خرچ صرف اور صرف حلال مال سے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کسی کا حق مارا گیا ہے تو پھر وہ ساری ریاضت بے معنی ہو سکتی ہے۔ یہ تو کسوٹی ہی بہت کڑی ہے۔ اور قرض کے حوالے سے بھی تو بڑی سخت شرائط ہے نا؟ اگر کسی پر قرض ہے تو کیا وہ حج پر نہیں جا سکتا؟ کیا اس کے لیے راستہ بند ہے؟ دیکھیں، اصول تو یہی ہے کہ پہلے قرض اتارا جائے، لیکن اگر فوراً اتارنا ممکن نہیں تو کم از کم قرض خواہ سے مل کر صورتحال واضح کرنا اور اسے باقاعدہ اور کھلے دل سے اجازت لینا لازمی ہے۔ یعنی آپ کے پیچھے کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کا حق آپ پر واجب ہو اور وہ آپ کو بددعائیں دے رہا ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ یا فطرہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور پیچھے گھر والوں کے لیے کیا ہدایات ہے؟ اپنے پیچھے اہل خانہ کے اخراجات اور کفالت کا مناسب بندوبست کر کے جانا ضروری ہے، اور کسی ذمہ دار شخص کو گھر کی نگرانی سونپنی چاہیے تاکہ ان دنوں میں گھر والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ مکمل یکسوئی سے وہاں عبادت کر سکیں۔ صحیح۔ اور صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، جن لوگوں کا دل دکھایا ہو یا حق تلفی کی ہو ان سے معافی مانگنا اور معاملات صاف کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ انسان کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر تو رو رو کر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن اپنے کسی رشتہ دار یا پڑوسی کے پاس جا کر یہ کہنا کہ مجھ سے زیادتی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، یہ انا پر بہت بھاری گزرتا ہے۔
یہ انسان کے نفس پر واقعی سب سے بھاری کام ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا حج تو شروع ہی آپ کی دہلیز سے ہوتا ہے نا، جب آپ اپنی انا کو مار کر کسی کے دروازے پر معافی مانگنے جاتے ہیں۔ جسمانی احرام تو آپ بعد میں باندھتے ہیں، پہلے آپ کو اپنے محلے میں ہی تکبر کا لباس اتارنا پڑتا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ گویا مکہ جانے سے پہلے اپنے محلے اور دوستوں سے معاملات ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب نیت اور معاملات تو صاف ہو گئے، اب ذرا عملی اور علمی تیاری پر آتے ہیں۔ حج کے ارکان چونکہ عام زندگی میں تو ہم روز ادا نہیں کرتے، تو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہاں جا کر دراصل کرنا کیا ہے۔ بالکل درست۔ لائنگوی میں کی گئی غلطیاں اس اہم عبادت میں بڑا خلل ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے کسی مستند عالم دین سے یا معتبر کتاب سے احرام باندھنے، طواف، سعی، عرفات اور مزدلفہ کے مسائل کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گی۔ جیسے اولمپکس میں جانے والا کوئی کھلاڑی ہوتا ہے، وہ صرف رولز کی کتاب نہیں پڑھتا بلکہ گراؤنڈ میں پریکٹس کرتا ہے۔ تو یہ جو گھر کے ڈرائنگ روم میں فرضی حج یا عملی مشق کا تصور ہے، یہ مجھے بہت زبردست لگا۔ یہ بہت ہی شاندار اور عملی طریقہ ہے۔ لوگوں کو بظاہر مضحکہ خیز لگ سکتا ہے، لیکن اگر آپ روانگی سے پہلے گھر کے کسی بڑے کمرے میں پورا دن احرام باندھ کر گزاریں تو اس کا بہت زبردست نفسیاتی فائدہ ہوتا ہے۔ مطلب اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمیں وہاں کے ہجوم اور دباؤ میں اعتماد دیتا ہے؟ جی بالکل، انسان کی ایک مسل میموری ہوتی ہے۔ ہم عام کپڑے پہننے کے عادی ہیں، اچانک مردوں کے لیے 2 انسلی چادریں پہننا اور انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ پہلے سے مشق کرتے ہیں تو جسم اس لباس سے مانوس ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں آپ کی توجہ بار بار چادریں سنبھالنے پر نہیں ہوتی، بلکہ آپ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ بالکل، آپ اس دباؤ اور ہجوم میں بکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ اور اگر ممکن ہو تو رمضان میں نفلی عمرے کی صورت میں مشق کر لی جائے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہجوم میں قدم کیسے اٹھانا ہے۔ عملی مشق سے مجھے ایک اور بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ ہم عموماً حج کو صرف ایک روحانی کیف و سرور کی حالت سمجھتے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک انتہائی کٹھن جسمانی مشقت کا نام ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حج محض ایک جگہ بیٹھ کر کی جانے والی عبادت نہیں ہے۔ اس میں آپ کو میلوں تک پیدل چلنا پڑتا ہے، شدید بھیڑ کے ریلے اور چلاتی دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے جسم کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایک عام شخص جو شاید دن میں صرف دفتر کی کرسی سے گاڑی تک چلتا ہے، وہ اچانک اس مشقت کے لیے کیسے تیار ہو؟ لائف سٹائل میں تبدیلی لانا ناگزیر ہے۔ مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ گھر پر روزانہ باقاعدگی سے واک کرنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ جسم میں سٹیمنا پیدا ہو۔ مطلب آج سیڑھیاں چڑھنا تو کل کی ان روحانی بلندیوں اور صفا مروہ کی دوڑ کے لیے خود کو تیار کرنے کے مترادف ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی برداشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ 50 ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، رگڑ بھی لگتی ہے، دھکے بھی لگتے ہیں۔ اور ظاہر ہے گرمی اور ہجوم میں چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، غصہ آنا تو فطری عمل ہے۔ تو اس پر قابو پانے کی مشق کیسے کی جائے؟ ذہنی تربیت کا مطلب یہی ہے کہ انسان شعوری طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھے۔ ٹریفک میں کسی نے راستہ کاٹ لیا تو الجھنے کے بجائے صبر کا دامن تھامے۔ وہاں قدم قدم پر صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی عاجزی ہی آپ کو کامیاب کرتی ہے۔ اور جن لوگوں کو ذیابیطس یا بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہوں، ان کے لیے کیا احتیاط ہے؟ انہیں تو اپنے ڈاکٹر سے تفصیلی رہنمائی لینی چاہیے اور اپنی ادویات کی پوری ترتیب بنانی چاہیے، کیونکہ اگر وہاں جسمانی تکلیف شروع ہو گئی تو آپ کی ساری روحانی یکسوئی فوراً ٹوٹ جائے گی۔ بالکل درست بات ہے۔ اچھا، ذہن، جسم اور روح کی تیاری کے بعد اب ہم آتے ہیں آخری مرحلے پر، یعنی سامان کی تیاری۔ فہرست دیکھیں تو احرام کے کپڑے، بغیر خوشبو والا صابن، کینچی اور تولیے۔ مجھے اس میں بغیر خوشبو والے صابن پر بڑا تجسس ہے، اس کی کیا منطق ہے؟ کی حالت میں ہوتے ہیں اور بغیر خوشبو کا صابن استعمال کرتے ہیں تو آپ شعوری طور پر اپنی وہ انفرادیت اور انا ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو سادگی کا بہت بڑا درس ہے۔ جی، یہ سادگی انسان کو اس کے مرتبے کی خول سے نکال کر سب کے برابر کر دیتی ہے۔ وہاں کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کے حضور ایک عام بندے کی حیثیت سے کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ ہے۔ واقعی یہ 2 انسلی چادریں اور یہ سادگی انسان کا دنیاوی تکبر توڑنے کا کتنا طاقتور ذریعہ ہے۔ اور سامان میں ایک مکمل میڈیکل کٹ بھی تو ہونی چاہیے نا؟ بالکل، ایک محتاط میڈیکل کٹ ساتھ رکھنا بے حد ضروری ہے۔
اس میں خاص طور پر گرمی، دست، بخار اور درد کی ادویات لازمی شامل کریں۔ موسم کی سختی سے یہ بیماریاں جلدی لاحق ہو سکتی ہیں۔ اور ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں جہاں ہزاروں ایک جیسے بیگ ہوں، وہاں سامان گم ہونے کا شدید خدشہ رہتا ہے۔ اسی لیے سامان پر نام کا ٹیگ لگانا انتہائی عملی اقدام ہے۔ سامان پر واضح ٹیگ ہو جس پر نام، ہوٹل، ملک اور کیمپ نمبر درج ہو، اسے سامان جلدی مل جاتا ہے۔ اور اہم دستاویزات کو بھی ترتیب سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے سامان جتنا سادہ اور ہلکا ہو اتنا بہتر ہے۔ جی بالکل، جتنا زیادہ بوجھ ہوگا آپ کی اتنی ہی توانائی ضائع ہوگی۔ بھاری بھرکم کتابیں اٹھانے کے بجائے موبائل میں مطالعے کا ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس سے چلتے پھرتے ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب آج کی اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئی ہے کہ حج کی تیاری محض ایک سفری ایجنٹ کو پیسے دینے اور سوٹ کیس پیک کرنے کا نام نہیں ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ تو ایک مکمل لائف سٹائل شفٹ ہے، ایک ایسا سفر جس کا آغاز دل کے فارمیٹ ہونے، رشتہ داروں سے معافی مانگنے اور احرام پہننے کی پریکٹس سے ہوتا ہے۔ یہ نیت، حقوق، علم اور جسم کا ایک مکمل پیکج ہے۔ آپ نے بہت شاندار خلاصہ پیش کیا ہے۔ یہ ساری محنت اور تفصیلات اسی لیے ہیں تاکہ جب انسان حقیقت میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے ذہن میں پیچھے چھوڑی ہوئی دنیا کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ بے شک، لیکن اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسا سوال اٹھانا چاہتی ہوں جس پر ہم سب کو شدت سے غور کرنا چاہیے۔ ہم نے تیاری کی بات تو کر لی، لیکن کیا حج کا اصل اور شاید سب سے کٹھن امتحان وہ نہیں جو حج سے واپسی پر شروع ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر کم ہی لوگ بات کرتے ہیں۔ جی، ذرا سوچئے، جب ایک حاجی اس مقدس سفر سے واپس آتا ہے، احرام اتار کر دوبارہ اپنے دنیاوی کپڑے پہنتا ہے، تو کیا وہ ان کپڑوں کے ساتھ اپنا پرانا تکبر اور پرانے دنیاوی رویے بھی واپس پہن لیتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر تبدیلی تو نہ آئی۔ بالکل۔ اگر برابری کا وہ شدید احساس، وہ سادگی اور حقوق العباد کا وہ خوف جو دوران حج پیدا ہوا، وہ ہمیں واپس آ کر ایک نیا اور بہتر انسان نہیں بنا سکا، تو کیا واقعی ہمارا یہ سفر اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو وہاں سے لوٹنے والے ہر فرد کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جی بالکل، ہم دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان تمام خوش نصیبوں کو حج مبرور عطا فرمائے اور گناہوں سے بالکل پاک کر کے بخیریت ان کے پیاروں میں واپس لائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آمین۔ اللہ حافظ۔